ذوالفقار بھٹو پر ملک کی تقسیم کا الزام۔ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے فوری طور پر معافی مانگنے اور گورنر سندھ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ شرجیل میمن نے کہا ایم کیو ایم نے اپنے بانی سے بھی وفا نہیں کی۔ ہر حکومت میں حصہ رہنے والے ایم کیو ایم نے کوٹا سسٹم ختم کیوں نہ کروایا؟ ناصر شاہ بولے رات میں ٹھاکر صاحب فاروق ستار کو لے کر گئے، صبح ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، مگر دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہی۔ خالد مقبول صدیقی نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے، اس پر متحدہ قومی موومنٹ معافی مانگے، اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں گورنر سندھ فوری طور پر مستعفی ہو جائے۔ یہ پہلے الطاف حسین کے آگے پیچھے جی بھائی کرتے تھے، تھوڑا برا وقت آیا، اپنے قائد کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 9-10 سال اقتدار میں رہی نا، اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں نہیں کوٹا سسٹم ختم کروایا؟ حکومت کے ساتھ بھی اقتدار میں رہے، انہوں نے نہیں کہا کہ کوٹا سسٹم ختم کرو۔ تب ایم کیو ایم سے نہیں ڈرے جب وہ بندوقیں لے کے مخالفوں کو چن کے مارتے تھے، تو ہم آج بھی نہیں ڈریں گے۔ ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم پاکستان بنی تو ایک رات میں ایک ٹھاکر صاحب تھے رینجرز کے، جو ان کو لے گئے اور بعد میں صبح کو ایم کیو ایم پی بن گئی۔ تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی، اور یہ اپنی وہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کو انہوں نے خیر آباد نہیں کہا۔ یہ بتہ خوری، بوری بند لاشیں، اور آپ کو یاد ہوگا جو بلدیہ میں زندہ لوگوں کو صرف بھتے کے لیے جلا دیا گیا تھا، اور وہ لوگ اب اس طرح کی جو حامل ہوں وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر الزامات لگائیں، شرم آنی چاہیے۔ سب سے پہلے سیاسی معاملات، اہم بیانات آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ کو بتائیں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تقسیم پر سیاست کی تھی۔ بھٹو نے اداروں کو قومیانے کے بجائے ہتھیا لیا تھا، کوٹا سسٹم لگا دیا، تقسیم کی بنیاد ڈال دی۔ ایم کیو ایم رہنما ایسا کہہ رہی ہیں۔ جی بالکل، ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، کہا کہ سندھ میں 50 سال سے 56,000 نوکریاں بانٹی جا رہی تھی۔ تعصب اور نسل پرستی پر عدالت نے ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے۔ علی بھٹو صاحب نے پاکستان کی تقسیم پر، اس سازش پر سیاسی مہر سب کی تھی، سب کو نیشنلائزیشن کے نام پر فیوڈلائز کر لیا، قومیانے کے بجائے ہتھیا لیا گیا۔ 56,000 نوکریاں جو کہ گزشتہ 50 سال سے جس طرح سے بانٹی جا رہی تھی، جس طریقے سے بانٹی جا رہی تھی، جو ذریعہ تقسیم تھا، جو پہچان اور شناخت اور تعصب اور نسل پرستی کی بنیاد پر دی جاتی تھی، اس پر عدالت نے اس دفعہ ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنوا کر تقریباً 80% نوکریاں ان 50 سالوں میں ہڑپ کی گئی ہیں۔